جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں صحیح شیخ لائیو صحیح شیخ کے ساتھ. اور آج بات ہم کریں گے سٹارٹ گلف سے. اور گلف کے اندر ایک اچھی خبر اس وقت یہ ہے کہ یو ایس نے ڈیٹ جو چل رہا ہے ان کا معاہدہ سیز فائر کا اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کرتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن یو ایس نے دی ہے. اور ایران جو امپریشن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایران از ناٹ انٹرسٹڈ ان سیکنگ اینی ایکسٹینشن، لیکن یو ایس نے ایکسٹینشن دے دی ہے. اب ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ یہ ایکسٹینشن کب تک ہے اور اس ایکسٹینشن کے درمیان کیا موڈیلٹیز ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں کہ ایران نے اپنی ریلیکٹنس شو کی مذاکرات کے لیے اور کچھ پری کنڈیشن سیٹ کی تھی جو نہ ہونے کی صورت میں ایران ان ٹاکس پہ اگری نہیں کر پایا جو اسلام آباد میں شیڈیول تھی. اس وقت اسلام آباد ٹوئن سٹیز جو ابھی تک بیکاز آف سیکیورٹی کنسرنز وہ ابھی تک جو سننے میں آیا ہے کہ بند ہے. اور ہمیں ابھی یہ بھی اطلاع نہیں ہے کہ جیری وینس کیا وہاں سے سوار ہوئے تھے یا نہیں، یا پہنچے یا نہیں، یا کوئی اور ڈیلیگیشن وہاں سے آیا یا نہیں. اور انٹرسٹنگلی آپ اس چیز پہ غور کریں کہ اس وقت بھی اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے، ابھی تک بلاکڈ ہے یو ایس کی سی کے اوپر. دونوں نے اپنی سٹانس میں کوئی وہ نہیں شو کی کہ اب ہم اس کو ٹھیک کریں، ہم اس کو ختم کریں گے یا نہیں. بہرحال یہ چیزیں اس وقت ہیں اور اس کا پاسبلی امپیکٹ آنے والے دنوں میں اس پورے ریجن پہ پڑ سکتا ہے اور ریجن پہ پڑے گا. ابھی ہم اس چیز کو اگر اس طرح سے دیکھیں کہ یہ اس وقت یہ جو اس وقت ایکسٹینشن ہے اس کو آپ پیس نہ سمجھیں، یہ ابھی پاز ہے اور یہ پاز کب تک رہتا ہے ہم نہیں جانتے. ایک حقیقت تو یہ ہے کہ جو سنا ہے ہم نے کہ یو ایس اپنے میزائلز اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کا آلموسٹ 50% کنزیوم کر چکا ہے. اور باقی 50% اگر اس کے پاس موجود ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو استعمال کرنے کے اس وقت استعمال کرنے سے پہلے اس پہ 10 مرتبہ سوچے گا. اور ایک اندازے کے مطابق کہ اگر اتنی ہی تعداد پروڈیوس کرنا چاہے میزائلز کی اور بلاسٹک میزائلز کی تو اسے 2 سے 3 سال چاہیے. تو اگر وار اسٹریٹجی کو دیکھیں تو یہ اس وقت ممکن نہیں کہ کوئی اور حملہ اس وقت یو ایس اس کو افورڈ کر سکتا ہے. اور اگر کر لیتا ہے تو پھر وہ وار اتنی ایکسٹینسو نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا کہ یہ پورے پچھلے ہفتہ 10 دن سے جو مذاکرات پہلا دور ہوا پاکستان میں، اس کے بعد اس میں بہت ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہیں. اچھا، ایران کو اگر ہم دیکھیں تو ایران یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ یہ محاصرہ سمندری محاصرہ جو یو ایس نے کیا ہوا ہے یہ ختم نہیں کریں گے تب تک ہم آگے بات نہیں کریں گے. اور اسٹریٹ آف ہرمز پہ ان کو جو جہازوں کو وہ ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم ایک ریگولیٹ کرنے کا میکینزم ڈیوائز کر رہے ہیں. اور اس سے ڈیفینیٹلی ہمارے اپنے نقصانات جو اس وار کی وجہ سے ہوئے اور پھر آگے آنے والے دنوں میں یہ اس کو پورا کرنے کے لیے ریگولیشنز ہمارے کام آئیں گی. تو اسٹریٹ آف ہرمز کو پھر دیکھیں بند ہے، محاصرہ ختم نہیں ہوا. دیکھنے کی بات یہ کہ وہاں سے اگر اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی جہاز جانا بھی چاہے تو اس کو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ یو ایس کس طرح رسپونڈ کرتا ہے. آنے والے دنوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا جو گلف کی آپ سمجھ لیں کہ پوری پٹی ہے جس میں عمان ہے، کویت ہے، قطر ہے اور یو اے ای انکلوڈنگ، اب یہ جو ہے نا پاسبلی دوسرے آپشنز پہ بھی غور کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک میپ کی مدد سے دکھاتا ہوں کہ اسٹریٹ آف ہرمز آپ دیکھ رہے ہیں کلیئرلی کہ یہ کہاں پہ ہے. اور اس وقت 2 آپشنز پہ جو ہم نے دیکھا کہ کام ہو سکتا ہے اور جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں سعودی ایک جو ہے نا آپ اس تصویر میں دیکھیں گے کہ سعودی عرب نے بہرحال جو بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کا اس میں بڑا ایک پازیٹیو رول رہا اور ہے، اور آج بھی پاکستان بڑے پرویکٹیو طریقے سے یہ چاہتا ہے کہ ان معاملات سے باہر نکلے اور یہ کرائسس ڈیپن نہ ہوں. لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ یو ایس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ
کو بھی بڑے چیلنجز ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک تو ان ہاؤس وہاں عوام نے بڑا ریئیکٹ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ بھی ہر فرنٹ پہ کنفرنٹ کر رہی ہے یو ایس پالیسیز کو، پریزیڈنٹ کی پالیسیز کو. تو ایک پریشر یو ایس کو ان ہاؤس بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی یو ایس یہ چاہے گا کہ ان چیزوں کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے مذاکرات ہوں. اس وقت جو لگتا ہے کہ ایران اب اپنی اسٹریٹجی جو بنا رہا ہے، یہ جو گیپ ملا ہے بیچ میں سیز فائر کے درمیان، اس میں ڈیفینیٹلی دونوں ملکوں نے ایک تیاری تو کی ہوگی اپنی، اور کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے بھی جو ان کی نیوز ایجنسیز بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے سارے ٹارگٹ سیٹ کر دیے ہیں. تو ایران کی طرف سے ایک پوری تیاری ہے. خدا کرے کہ یہ چیزیں نہ ہوں اور اس کی کوئی ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے. پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان نے ایک بڑا ایفرٹ کیا میڈیٹ کرنے میں، اور یہ جو فیز 2 تھا اس کی آؤٹ کم سے بھی ایک بڑی انٹیسپیشن یہ مل رہی تھی کہ پاکستان پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے گا اور ایک گلوبل میڈیٹر کے شیپ میں سامنے آئے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو پیسفلی حل کرنے میں ان سارے پلیئرز کی مدد فرمائے، تاکہ ہم ان چیزوں سے باہر آئیں.